أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے نبی، آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم، جب انہوں نے اتفاق کر لیا. امرهم، اپنے معاملے میں. وهم يمكرون، اور وہ مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. نہیں ہیں اکثر لوگ، اگرچہ آپ حریص ہیں ایمان والوں پر. وما تسألهم علیہ من اجر، نہیں سوال کرتے آپ ان سے مزدوری کے متعلق، اجر کے متعلق. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں. یمرون علیہا، گزر جاتی ہیں یہ اس پر. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، درحال ہے کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ہے مومن اکثر مگر وہ شرک کرتے ہیں. أَفَآمِنُوا، کیا وہ امن والے ہو گئے. أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کہ آئے ان کے پاس ڈھانپنے والا عذاب اللہ کی طرف سے. او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان کے پاس بغتہ، اچانک قیامت. وہم لا یشعرون، درحال ہے کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. حاضرین و ناظرین، سابقہ دروس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بھائیوں کا، برادران یوسف کا واقعہ چل رہا تھا، وہ مکمل ہوا. آج کے درس کے اندر اللہ جل شانہ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. فرمایا محبوب، یہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں. آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے. اللہ نے آپ کو ان کے سارے معاملات سے آگاہ کر دیا ہے. جب وہ تدبیریں کر رہے تھے جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف، ان کو کنویں میں ڈالا، پھر کنویں سے جیل میں گئے، پھر یہ ساری حالات گزرے. اس کے بعد پھر جناب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر آئے، بادشاہت پر آئے. یہ سارے واقعات پیچھے گزر چکے ہیں. اللہ اپنے محبوب کو یہ بتانا چاہتے ہیں
یہ سارے معاملات اللہ کی ذات ہے کرنے والی۔ اور آپ لوگوں کو جب تبلیغ کرتے ہیں آپ کے دل کے اندر بھی ایک شوق اور ذوق ہے کہ میں ان لوگوں سے کوئی مزدوری تو نہیں لیتا، میں ان کو فی سبیل اللہ تبلیغ کرتا ہوں، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ معاملے سارے کے سارے میرے اندر ہیں، میرے پاس ہیں۔ اللہ کا نبی دل میں کرتا تھا کہ اتنی خواہش رکھتے کہ کاش میرا یہ چچا ابو طالب کسی طریقے سے ایمان لے آئے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ نے خود دوسری جگہ میں اپنے محبوب کو تسلی کے لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، ہدایت کا سارا معاملہ میں رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میں چاہتا تو میں ابو طالب کو بھی ہدایت دے دیتا، میں رب چاہتا تو دنیا کے اندر کوئی کافر بھی نہ ہوتا، لیکن میں رب جس کو چاہتا ہوں اسے ہدایت عطا کرتا ہوں۔ اللہ میرا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ نے کیا کچھ بیان کر دیا اپنے محبوب کے سامنے، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی نشانیاں ہیں میں نے آسمان کے اندر پیدا کی ہیں، کتنی نشانیاں ہیں جو میں نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، یہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ آسمان کو دیکھو تو صحیح، اتنا بڑا اونچا آسمان اللہ نے بنایا ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی پلر نہیں، اللہ نے بغیر پلر کے بغیر دیوار کے اتنے آسمان بڑے کو اٹھایا ہے۔ ایک فرمایا دنیا کے اندر انسان چھت بناتا ہے، کتنے پلر نیچے رکھتا ہے، کتنی دیواریں بناتا ہے۔ اللہ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ دنیا کے رہنے والے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں میں رب ہوں، میں نے آسمان بنایا۔ پھر آسمان کے اندر کتنی نشانیاں رکھی ہیں، دیکھ تو صحیح، چاند لگا ہوا ہے، ستارے لگے ہوئے ہیں، سورج ہے، ہاں دیکھ تو صحیح، دن کا اجالا سورج روشنی دیتا ہے، رات کا اندھیرا چاند آتا ہے، چاند کی چاندنی ہوتی ہے، پھر ستاروں کی روشنی ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا تو ہے تو نے کہ میرے رب نے جو چیزیں بنائی ہیں، کبھی ان کے اندر کوئی مسئلہ بنا ہو، کبھی ستاروں کو ورکشاپ کی ضرورت پڑی ہو، کسی کاریگر کی ضرورت پڑی ہو، یا چاند کی چاندنی کے اندر کوئی روشنی کم ہو گئی ہو، یا سورج کی روشنی کے اندر کمی پڑی ہو کہ دنیا کا کوئی کاریگر وہاں روشنی ٹھیک کرنے گیا ہو؟ نہیں نہیں میرے عزیز، دیکھ تو صحیح ذرا، دنیا کا کاریگر دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے یا تو وہ سورج کی روشنی پہ کام کرتا ہے۔ میرا رب سورج کی روشنی کو مدھم کر دے، ختم کر دے، تو اپنی آنکھ سے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ نہیں یقین آتا تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے تو دیکھنا، بلب کو بند کر کے تو دیکھنا، اندھیرے کے اندر تم کام کرنا نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ کون سا ہے؟ وہ تو 3 اندھیروں کے اندر تجھے پیدا کیا ہے، ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ میرے رب نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ رب اعلان کرتا ہے الم نجعل لہ عینین، میں نے تو تجھے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، جہاں لگنی تھی میں نے لگائی ہیں، میں نے تجھے ہاتھ عطا کیے ہیں، میں نے تجھے فرمایا پاؤں عطا کیے ہیں۔ میرے اللہ کی کاریگری تو دیکھنا، ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرے کے اندر پردے در پردے کے اندر میرے رب نے تجھے کیسے بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
میرے رب نے فرمایا ہے میں کائنات کی ساری چیزوں کو بنانے والا ہوں، پر میں نے جتنا حسن، جتنی خوبصورتی میں نے انسان کو دی ہے، اتنا حسن میں نے کائنات کی کسی مخلوق کو نہیں دی۔ اللہ میرا رب اتنا انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کے اندر بھی نشانیاں رکھی، زمین کے اندر بھی نشانیاں رکھی، ایک زمین، پھر اس کے نیچے دوسری زمین، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین، اللہ نے زمین کو بنایا، نیچے پانی ہے۔ میرا رب چاہتا، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں پانی کے اندر مٹی کو ڈالو، مٹی نرم ہو جاتی ہے، نیچے دیکھو تو صحیح دریا ہیں، ندیاں ہیں، پانی ہیں، چشمے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اوپر زمین کو رکھا ہے، زمین نیچے دبتی نہیں ہے، اوپر ٹنوں کے ٹن چلتے ہیں لیکن یہ زمین دبتی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا مضبوط بنایا، کتنا مضبوط بنایا، ٹنوں کے ٹن گزر رہے ہیں، زمین دبتی نہیں ہے، لیکن نرم اتنا بنایا ہے کہ ایک عام سا آدمی اس کو کھودنا چاہے تو کھود بھی آسانی کے ساتھ سکتا ہے۔ میرے اللہ کی یہ نشانیاں ہیں۔ رب فرماتے ہیں یہ ظالم آسمان اور زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، کتنی نشانیاں اللہ نے پیدا کر دی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، لیکن فرمایا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر آنے والی آیات میں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی صحیح میں نے قرآن پاک پر عمل کرنے والا، قرآن پاک کو سمجھانے والا اور قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔